بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی سب بہنیں؟ امید کرتی ہوں سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گی۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہوا کی ایک بدنصیب بیٹی کے دکھ بھری داستان ہے، جس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی ہستی بستی زندگی کی خوشیاں برباد کر لیں۔ زندگی میں اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، حالات ہمیشہ جیسے نہیں رہتے، اور کچھ غلط فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہم جذبات میں آ کے کر لیتے ہیں اور اس کا عمر بھر پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کہانی شروع ہونے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میرے چینل سے متعلق ہر نئی اپڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میں ایک جاب ہولڈر لڑکی ہوں۔ الحمدللہ گریڈ 18 کی میں ملازمہ ہوں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتی ہوں اور بدقسمتی سے 2 بچوں کی ماں اور خلا یافتہ ہوں۔ عورت ہمیشہ جذباتی ہوتی ہے، جذبات میں آ کر فیصلے کر لیتی ہے جو کہ نہیں کرنے چاہیے۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ 37 سال میری عمر ہے۔ 28 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی۔ میری شادی اپنی فیملی میں ہوئی تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی ایک گورنمنٹ جاب ہولڈر تھے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے تھے اور گریڈ 15 میں وہ جاب تھی ان کی۔ میری پہلی اولاد بیٹا تھا۔ بیٹے کی پیدائش تک ہم جوائنٹ فیملی میں رہے اور اچھا وقت گزرا۔ اب میں ویسے جھوٹ کیوں بولوں کہ جوائنٹ فیملی میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا یا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، بہرحال سارے لوگ بہت اچھے تھے، بہت کوآپریٹو تھے، مگر مجھے جوائنٹ فیملی میں رہنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ہم اپنا گھر بناتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں کی سیلری اتنی تو ہے کہ ہم 1 سال میں اپنا گھر بنا ہی لیں گے، اور گاڑی بیچنی پڑی تو بیچ کر پہلے گھر بناتے ہیں پھر گاڑی لے لیں گے۔ وہ اس بات پر تیار ہو گئے۔ میرے پاس جو پیسے تھے میں نے پلاٹ لے لیا اور ایسے ہی ہم نے 1 سال کے اندر دونوں نے مل کر اپنا گھر بنا لیا۔ میری سیلری میرے ہسبینڈ سے زیادہ تھی۔ گھر بن گیا، ہم الگ ہو گئے۔ الگ ہونے کے بعد گھر میں چھوٹے موٹے مسئلے تو ہوتے ہی ہیں۔ جب ذمہ داریاں سر پہ پڑتی ہیں تو ٹینشنیں بھی بڑھتی ہیں۔ ہر گھر میں ہوتے ہیں ایسے مسئلے، مگر سچ بولوں تو مجھے اپنی نوکری پر بڑا غرور تھا اور میں اپنی نوکری کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، جو کہ میری لائف کی سب سے بڑی بیوقوفی تھی جو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ پھر میری بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور یہاں ایک بات یاد رکھنا، عورت کی اصل دشمن ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ مرد اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنی ایک عورت کو پہنچاتی ہے۔ گھر جو ہم نے بنایا تھا اس میں زیادہ پیسے میرے لگے تھے، اور وہی غرور و تکبر، گھر میں کوئی بھی بات ہوتی تو میں بات بات پر یہی طعنہ دے دیتی کہ گھر میں تو میرے پیسے زیادہ ہیں، تمہارا کیا ہے؟ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی میری کزن جس کا آنا جانا زیادہ تھا، اس نے مجھے برگلانا شروع کر دیا۔ وقت ایسے گزرتا گیا، رنجشیں بڑھتی گئیں کہ تم اس سے زیادہ سیلری لیتی ہو، وہ کم لیتا ہے۔ ایسے ہی کہانیاں اس نے شروع کر دیں۔ میرے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا کرتی رہی، اس قدر زہر گھولا کہ میں اپنے بچوں تک کو بھول گئی۔ یہ بھی بھول گئی کہ میرے تو 2 بچے بھی ہیں۔ لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے۔ میں نے گاڑی لی تھی، اس میں بھی ہم نے گاڑی لی تھی، اس میں بھی میرے زیادہ پیسے لگے تھے۔ بدقسمتی میری کہ میں نے اپنے خاوند کو ایک دن کہہ دیا کہ یا تو آپ مجھے گاڑی کے پیسے واپس کریں یا پھر آج کے بعد آپ گاڑی استعمال نہیں کریں گے۔ یہ بات میرے لیے تو معمول ہی تھی، مگر ان کے لیے تو نہیں ہوگی نا، کیونکہ میرے اندر زہر ہی اتنا گھول دیا گیا تھا۔ انہوں نے گاڑی بیچ دی اور میرے پیسے مجھے دے دیے۔ میرے جو خاوند تھے، ان کے بڑے بھائی کینیڈا میں ہوتے ہیں، وہ گھر آئے، 3 ماہ رہے اور واپس جاتے انہوں نے گاڑی اپنے بھائی کو دے دی۔ وہ کافی مہنگی گاڑی تھی، مجھ سے نہ رہا، برداشت نہ ہوا، تو میں نے ایک دن مطالبہ کر دیا کہ گھر میں میرے جو پیسے لگے ہیں مجھے واپس کرو۔ اور یہاں پر ایک اٹل حقیقت یہ ہے
کہ یہ سب کچھ میں اس لیے واپس لے رہی تھی کہ میں اپنی اس کزن کی باتوں میں آ کر خلا کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اللہ اس کو بھی ہدایت دے، مگر جو ایسے کسی کا گھر برباد کرتا ہے خدا اسے بھی کبھی خوش رہنے نہیں دیتا۔ خوش وہ بھی آج نہیں ہے۔ انہوں نے وہ گاڑی بیچی اور مجھے میرے پیسے واپس کر دیے۔ باقی جو پیسے بچے انہوں نے نوکری چھوڑ دی اور ان پیسوں سے اپنا بزنس شروع کر دیا۔ ایک ہوٹل اوپن کیا تھا، آج ان کے پاس اپنے ذاتی 3 ہوٹل ہیں اور میں غرور و تکبر میں ڈوبی ہوئی عورت نفسیاتی مریضہ بن چکی ہوں۔ جب وہ پیسے مجھے مل گئے میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے اور میرے گھر والوں نے مجھے تب بہت سمجھایا مگر میری عقل پر پردہ پڑ چکا تھا، نہیں سمجھی کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، کیونکہ میری جو کزن ہے، اب یہاں اگر مزید سچ لکھوں تو مجھ سے ہونے والی غلطیاں مجھے خود ایک عورت ذات کی توہین لگتی ہیں۔ بہرحال میں اپنی کزن کی باتوں میں آ گئی۔ اس کا جو دیور تھا اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ آرمی میں میجر تھا۔ میں بھی زیادہ کی لالچ میں اور بڑے عہدوں کی لالچ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور طلاق لے لی، اور میری زندگی کی دوسری سب سے بڑی غلطی طلاق، طلاق، طلاق۔ مجھے انہوں نے ایک شرط رکھ کر دی تھی کہ میں بچے تمہیں نہیں دوں گا۔ میں نے اس شرط کو قبول کیا اور طلاق لے لی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میری کزن نے اپنے دیور کے ساتھ شادی کروا دی۔ 4 ماہ وہیں رہی، نوکری بھی کرتی، پیسے وہ سارے لے لیتے۔ گھر ان کا بہت بڑا تھا مگر کوئی سکون نہیں، ہر وقت ٹارچر ہی کرتے۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس کی بچی کو سنبھالتی، صبح اسکول جاتی تو بچی کو ساتھ لے کر جاتی۔ ان کے گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں، ڈرائیور، سب کچھ، مگر میں رکشے پر آتی جاتی، اور وہ میری کزن جس کی میں نے ہر بات مانی، وہاں میرے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہو گیا تھا جیسے میں کوئی اس کی دشمن ہوں۔ وقت گزرتا گیا، میں جس نوکری کو اپنا سہارا سمجھتی تھی 11 ماہ وہاں رہی۔ اپنی سیلری سے مجھے 10,000 مہینے کا ملتا تھا، اپنی ہی سیلری سے مجھے 10,000 مہینے کا ملتا تھا کہ یہی تمہارا جیب خرچ ہے۔ 11 ماہ کے بعد پتہ چلا کہ اس نے اسلام آباد شادی کر رکھی ہے پہلے سے ہی۔ وہاں میں نے بہت نبھانے کی کوشش کی اور یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو یہاں سے نہیں جانا، مگر وہ بار بار کہتا جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو، بار بار ٹارچر کرتا ہے کہ کسی طرح میں طلاق کا مطالبہ کروں۔ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ میرے باپ نے ایک دن مجھ سے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، تم واپس آ جاؤ گھر، وہاں ایسے اذیت بھری زندگی نہ گزارو۔ وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، واپس آ گئی امی ابو کے پاس۔ ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، میرے والد میں چھوڑ کے چلے گئے۔ وہی میرا سہارا تھے۔ بھائی 4 ہیں، سب شادی شدہ، ان کی اپنی اپنی زندگی ہے، اپنی زندگی، اپنے بچے میں بزی۔ اب میری حالت یہ ہے، سیلری تو میں لیتی ہوں، وہ جاب جس پر مجھے بڑا غرور تھا وہ مجھے کوئی سہارا نظر نہیں آتی۔ پیسے تو آتے ہیں مگر لگاؤں کہاں؟ آج میں نے یہ تحریر لکھی ہے، بہت دکھی تھی۔ آج امی کے اصرار پر مجھے میرے بچوں سے ملوایا گیا۔ میں نے ان کو گاڑیاں اور کچھ کھلونے لے کر دیے۔ ان کے باپ نے چھوٹے کے ہاتھ واپس بھجوا دیے کہ ہمیں نہیں چاہیے، اور میرے بچے اپنی دوسری ماں کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ اب میری ایک ہی زندگی کی خواہش ہے جو میں کوشش بھی کر رہی ہوں، اگر وہ مجھے بچے ہی دے دے تو میں جو دن بدن نفسیاتی مریضہ بنتے جا رہی ہوں شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، مگر لگتا نہیں کہ مجھے وہ دیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ وہ مجھے بچے دے دیں۔ جو غلطیاں میں نے کی اس قابل تو نہیں، مگر اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ میری آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے جو جاب ہولڈر ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا گورنمنٹ سیلری،
کاموں سے زیادہ ہے یا کم؟ کبھی جاب کو اپنا غرور و تکبر مت بنانا۔ پیسہ تو ہے، جاب تو ہے، مگر پیسہ انسان کا سہارا نہیں بنتا۔ آپ پیسوں سے اور نوکری سے خوشیاں نہیں خرید سکتے۔ میری چھوٹی بہن ڈاکٹر ہے، گورنمنٹ جاب ہولڈر ہے، اس کے ہسبینڈ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں۔ میں جب ان دونوں کو ہنستا بستا سب کچھ مل جل کر اپناتے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی زندگی سے اور نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کیوں کیا ایسا؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں گردش کرتے ہیں، جو کہ میرے نفسیاتی مزاج بناتے جا رہے ہیں۔ عموماً پوسٹ لکھنے کو ملتی ہیں، عموماً پوسٹ دیکھنے کو ملتی ہیں، مرد یہ ہے، مرد وہ ہے۔ کوئی شک نہیں، ہوتے ہیں مرد بھی ایسے، مگر عورتیں بھی بہت زیادہ ایسی ہوتی ہیں جو غرور و تکبر میں اپنا گھر خود برباد کر لیتی ہیں، پھر پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اور میری بہنوں، کبھی بھی کسی عورت کی بات میں آ کر اپنا گھر برباد مت کرنا۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، یہ کبھی مت بھولنا۔ مجھے اتنی ٹھوکریں کھا کر سمجھ آئی کہ بے شک آپ کے پاس جاب ہو، بہت بڑی نوکری ہو، بہت بڑی انکم ہو، مگر ایک مرد کے بغیر عورت نامکمل ہے، اور ایک مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے۔ یہی فیملی ہوتی ہے، میاں بیوی بچے، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو کبھی خوش نہیں دے سکتی۔ اور یہ معاشرہ ایسا ہے، یہاں ایک طلاق یافتہ عورت کتنی ہی پاک صاف کیوں نہ ہو، اس کو ہر کوئی غلط نظر سے ہی دیکھتا ہے، اپنے ہوں یا غیر، ہر کوئی غلط ہی سمجھتا ہے۔ اللہ ہر کسی کی بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ غرور و تکبر سے اللہ پاک ہر ایک کو بچائے۔ میرے لیے دعا کرنا، اللہ کوئی بہتری والا معاملہ فرما دے، ورنہ جس قدر میں نفسیات مریضہ بنتی جا رہی ہوں، میرے پاس یہ نوکری بھی نہیں رہے گی۔ میری اس تحریر کا مقصد صرف اتنا ہے، جو غلطیاں غرور و تکبر میں مجھ سے ہوئی ہیں وہ آپ نہ کریں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک تلخ اور سچی حقیقت پر مبنی ایک میری آپ بیتی ہے۔ اللہ حافظ۔